اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں سورہ کوثر کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دی کو بالکل بند کر چھڑ، ایکو بند کر دے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حکمت خداوندی کے تحت انتقال کر گئے تو کفار نے حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا. ابتر کا معنی جس کی اولاد نورینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو. اور ان کا باطل خیال یہ تھا کہ اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک خود زندہ ہے. اس کے بعد جب اولاد نہیں تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا. ہمارا یہ گیا گزرا دور ہے. اس کے باوجود جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو پکے دشمن بھی اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں کہ 4 دن صدمہ ہے، یہ گزر جائے اس کے بعد دشمنی کریں گے. لیکن وہ کتنے ظالم اور کتنے سخت دشمن تھے کہ حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو حضور کے دل کی ڈارس بندانے کی بجائے دکھوں میں مزید اضافہ کیا اور ابتر ہونے کا طعنہ دیا. حالانکہ جو حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک حکمت یہ تھی اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. تو پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے لیکن نبی نہیں ہوئے. پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں. میرے امام کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ساری مخلوقات سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہے، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. واضح فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عمر کے بارے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. اب اس حکمت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ طعنہ دیا گیا تو حضور کا دل رنجیدہ ہوا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی.
کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اولاد کثیر ہے۔ محبوب یہ بدبخت کہتے تیری اولاد کو نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں۔ کربلا کے میدان میں حضور کی ساری آل کو شہید کر دیا گیا، ایک شخص بچے جن کا نام حضرت امام زین العابدین، ان سے پھر حضور کی نسل آگے بڑھی، اور آج دنیا کا کوئی کونا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نسبی اولاد سید موجود نہ ہو، اور کوئی کونا اور گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی مانوی اور روحانی اولاد، میں اور آپ اور باقی ساری امت، یہ حضور کی مانوی اور روحانی اولاد ہے، یہ بھی پوری دنیا کے اوپر ہے، اور حضور کی نسبی اولاد بھی پوری دنیا کے اوپر۔ اور آگے فرمایا آپ نے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی دیجیے، ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اب یہ بات کہی تھی آس بن وائل نے، اور آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، مرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی کو بد دعا دوں تو بد دعائی ہوگی، آپ کسی کو بد دعا دے تو بد دعائی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے تیرا دشمن ابتر ہے تو 4 بیٹے زندہ رہے، مرا کوئی بھی نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے، لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے۔ وہ ابتر ہوا، مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی۔ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرما۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے۔ یدی وصل بند کرو نا، ایک کو بھی بند کرو مکمل طور۔ پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی، نبیوں نے عمریں طویل پائیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے۔ عمریں طویل پائی لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی، عمر اس سے زیادہ ہے، یہ تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی ظاہری جو ہے 63 سال ہے، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، باقی بچے 23 سال، 13 سال مکہ المکرمہ کے راستے میں گڑے کھدے، کانٹے بچھے، گوبر کی بریوجریاں ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے گئے، طیف کے بازاروں میں پتھر بھی برسے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، باقی بچے 10 سال مدینہ منورہ کے، وہ بھی کوئی آسودہ زندگی نہیں۔ تاریخ کا قاری اچھی طرح جانتا ہے، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے۔ اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور گھر گھر جا کے حضور نے پیغام حق پہنچایا، اس کے صلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں ہیں اگر ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کے سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ 950 سال کی تبلیغ، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، 23 سالہ تبلیغ، 6 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ بلکہ ایک حدیث سنیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باہر تو ٹھنڈ ہے ہی لیکن اندر بھی ٹھنڈ ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک۔ جب ساری امتیں جنت کے اندر جائیں گی تو جنت اتنی بڑی ہے، کل صفحے بنے گی 120۔ جنت کے اندر کل کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 صفحے ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ساری امتیں جمع ہوں گی تو 40 صفحے بنے گی، اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کے ہوں گے۔
بلکہ میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو، اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن انبیاء کرام تشریف لائیں گے تو کسی نبی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی اکیلے ہی آ جائے گا۔ نبیوں نے تبلیغ کی بے لوث، اللہ کی رضا کے لیے گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، قوم نے قبول نہیں کیا۔ تو نبی آئیں گے، امتیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوں گے، لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوئے۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوئے۔ رحیم بخشا کل پیغمبراں تی، شالا عزت رسول دی بڑی ہوئے۔ تو کوثر سے مراد اس امت کی کثرت ہے جو میرے حضور کو عطا کی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آنا فارتکم علی الحوض، فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں۔ یہ فرت لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا، جس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ عربوں کے اندر پیدل قافلے چلتے تو جہاں قافلہ جا کے ٹھہرتا رکتا، قافلے کے اندر سے 5-4 نوجوان ان کو پہلے بھیجتے کہ تم وہاں جا کے انتظام کرو، چٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو، صفائی کرو۔ جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں فرت۔ میرے حضور نے فرمایا آنا فارتکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دو۔ جب تھکی ہوئی امت آئے تو حوض کوثر کا جام پیے سارے غمی بھول جائے۔ قیامت کا ایک دن میرے بھائی 50,000 سال کا ہوگا۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ خصوصیت ہے، جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی مل گیا اس کو 50,000 سال کے دن میں پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ وہ حوض میرے حضور کو عطا کیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے۔ بھائی یہ موبائل بھائی کو لے لو تھوڑی دیر واسطے، اینا دے دو۔ چاروں یار حضور کے بیٹھے ہوں گے۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا، اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ امت کو تفریق کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے جو 2 مہینے گزرتے ہیں، محرم سفر کا مہینہ، امت کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی گئی۔ کس نے صحابہ کا جھنڈا اٹھایا ہے اور ساتھ یزید کے بھی گیت گا رہا ہے، اور وہ اہل بیت کا بغض بول رہا ہوتا ہے، اور کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے اور صحابہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بد نصیب کے سینے میں چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا، اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام۔ چونکہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے۔ جو گھر والوں کا بھی نوکر ہوگا، در والوں کا بھی نوکر ہوگا، حوض کوثر کا جام اس کو دیا جائے۔ ایک سادہ سا ضابطہ ذہن میں رکھ لو تو تفریق سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں
کوئی صحابہ کی محبت نکال دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت نکال دیتا ہے۔ ہمارا جو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اس کا معیار بھی حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں تو اہل بیت کی ذاتی کوئی فضیلت نہیں۔ ہمارا جو صحابہ کے ساتھ محبت ہے وہ اس کا معیار بھی حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں تو صحابہ کی ذاتی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو حاصل ہیں، اور اضافی شان ان کی یہ ہے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ تو حضور کی نسبت سے صحابہ سے پیار ہے اور حضور کی نسبت سے اہل بیت سے پیار ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، جس جگہ تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گیا۔ تو حوض کوثر کا جام اس کو دیا جائے گا جو صحابہ کا بھی نوکر ہوگا، اہل بیت کا بھی نوکر ہوگا۔ کوثر کا ایک معنی میرے حضور کو حق شفاعت دیا گیا۔ اللہ نے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو، اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشتے ہیں اور آدھی کا حساب لیتے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا۔ آپ جان تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا، کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ میرے امام کا کل عرس گزرا تو میرے امام کی بولی بڑی خوبصورت اور بڑی میٹھی بولی۔ آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج کی اس بزم کے اندر آپ سب کے نام دعا ہے، جو ابھی تک مدینے نہیں گئے وہ اڑ کے چلے جائیں، اور جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ حدیث آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں ہیں وہاں یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ مسلم کے لفظ ہیں، میرے حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی فبقا، امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسلم یبکیہ وربک عالم، اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو، اور سن تیرا رب جانتا نبی کیوں رویا۔ اچھا پھر جانتے تو پوچھتا کیوں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ جبریل کو بھیج دیتا۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ کا سلام اور پیغام دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا رب کا فتردہ، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو میں اتنی دیر تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضور شفاعت کریں گے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اہل عراق کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ گناہگاروں کے لیے بڑا آسرا ہے، گناہگاروں کے لیے بڑا سہارا ہے کہ میرا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اس کی رحمت سے ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ وہ 100 بندے کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا،
اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، جولی پھلائے تو صحیح، توبہ کرے تو صحیح. وہ یہ نہیں دیکھتے اس نے جرم کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتے ہیں بندہ میرا تھا، بالآخر میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی. تو گناہ گاروں کے لیے یاد بڑا آسرا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اہل عراق کے نزدیک، ہمارے اہل بیت کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فتردہ. کہتے ہیں ہم حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے مزاج کو جانتے ہیں، حضور اتنی دیر تک راضی ہوں گے نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے. اسی آیت میں میرے حضرت نے بھی کلام لکھا تھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش الا ہم نے نہیں دیکھا. تیری تو بات ہی کیا ہے تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا ہے تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. کیا اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. سارے کہو صلی اللہ. جب کسی عالم اور عاشق کا کلام ہو اس کی تاثیر ہی جدا ہوتی. شاعر تو بڑے ہیں، پڑھنے والے بھی بڑے ہیں، لیکن نہ ہارے کو لکھنا آتا ہے نہ ہارے کو پڑھنا آتا. آج تو پتہ نہیں کس قبیل کا شعر، ایسے ایسے شاعر آگے ہیں ان کو اسلوب کوئی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ بٹن تانگ کر دے بٹن تھانگ کر دے، رب آخر میں بخشاں گا بس تو نکی جی آنگ کر دے. ایک تو کیسا بازاری لفظ ہے اور نعت میں درج کر دیا گیا ہے، اور پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، سننے والے بھی سبحان اللہ کر رہے ہیں، بلکہ نوٹ پھینک رہے ہیں. اور ایک دوسرا شعر کا تاثر یہ ہے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے، نبی ہاں نہیں کر رہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ حضور نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، رب حبلی امتی اللہ مغفر لی امتی. تو معاملہ کیا ہے، معاملہ کیسے پلٹ کے رکھ دیا گیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اہل سنت والے لوگ پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ محبت کے نام پہ میلاد کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں جو شریعت کی روح کے منافی. اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا ایڈیشن آ رہا ہوتا ہے، یہ گانے کی دھن پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ نعت کے تقدس کے خلاف ہے، نعت کی حرمت کے خلاف ہے. اگر کوئی سادی نعت پڑھے تو وہ کہتا ہے جی مزہ نہیں آیا، چونکہ وہ نعت کے روپ میں بھی گانا سننا چاہتے ہیں. تو پھر وہ ساتھ ڈگڈگی جب بجاتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، زبان پہ نعت چل رہی ہوتی. یہ تو نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کے تقدس کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے نظر کسی اور طرف گئی ہو. نہیں، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف گئی. زباں ہو محو توصیف و سنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا. تو گانے کی دھن پہ نعتیں پڑی گئیں، اور یہ ہم سوچتے نہیں کہ یہ ہمارے مسلک کی خرابی ہے اور ہمارا مسلک آئے دن نیچے جا رہا ہے. جتنا سچا سچا ہمارا عقیدہ کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ بدعات خرافات اور دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم سارا اس کو محبت کا نام دے کے اور عشق کا نام دے کے قبول کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ یہ محافل اور یہ جلوس ان کے ہتھے چڑھ گئے جو دین کی روح سے ناشنا تھے. یہ صدارت انہوں نے کی، سرپرستی انہوں نے کی، اور وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ووٹ دیتے. جو چیزیں فرض ہیں واجبہ ہیں ان کو ہم بھول گئے، اور یہ میلاد کے نام پہ محبت کے نام پہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ شامل کر رہے ہیں. اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارا مسلک ہے، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ تمہارے پیر ہیں، یہ تمہارے ناطخہ ہیں، اور بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو حرکت شریعت کی روح کے منافی ہے ہم ان کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتے ہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کنت،
بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزاں. حق بات جو ہے وہ نوکے زباں پہ آ کے رہتی ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، لیکن جو کلام عالم کا اور عاشق کا ہوگا اس کی تاثیر جدا ہوگی. تو بریلی کے تاجدار نے جب بھی قلم اٹھایا یا قرآن کا ترجمہ کی یا حدیث کا ترجمہ کی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. سارے کہو صلی اللہ ہو. یہ کلام کسی محفل میں پڑھا گیا، وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال موجود تھے. علامہ اقبال تڑپ گئے، ان کے دل نے گواہی دی کسی عاشق کا کلام ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے اور حضور نے اسے قبول کر لیا. علامہ پوچھتے ہیں یہ کلام کس کا؟ کہا یہ بریلی کے تاجدار کا ہے، یہ ہمارے امام کا ہے. کہا ایک احسان کر، دو شعر میرے بھی ساتھ ملا، تاکہ جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو دو شعر میرے بھی پیش ہو جائے. علامہ اقبال نے اسی وقت برجست اسی وزن پہ دو اشعار کہے. سنیے علامہ کا عقیدہ. علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ یعنی جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور دکھائے محمد. اور آگے علامہ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. والا صوفا یوتی کا رب کا فطر تھا، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے. تو کوثر کا ایک پانا میرے حضور کو اکے شفا دیا گیا. اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے، وقت سمٹ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی ہر بلائی، ہر خیر جس پر بلائی کا اطلاق آتا ہے تو ساری کی ساری اللہ نے اپنے محبوب کی جولی میں ڈال دی. جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. پر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا؟ حتی تورمت قدمہ، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں. اور جیسی قربانی میرے حضور نے دی ہے کوئی دے سکتا؟ ہر وقت دین کے لیے مال جان اولاد کی قربانی پیش کی، وقت کی قربانی تھی. لیکن جب حجت الوداع کا موقع آیا تو 100 اونٹ نہر کیا میرے حضور نے. ہم نے ایک اونٹ نہر کرنا ہو تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نکیل پکڑتا ہے، کوئی خنجر پکڑتا ہے، کوئی رسہ پکڑتا ہے. لیکن میرے حضور نے کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی. حضور نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی. تو ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا. اتنا عشق ہے جانوروں کو میرے حضور کے ساتھ، اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے حضور کے ساتھ. یار ہم تو انسان ہیں، ہم بھی غور کریں کہ ہماری وفا کا تقاضا کیا ہے، ہماری محبت اور وفا کا عالم کیا ہے. ہمارے پاس دعوے تو بڑے بڑے. ہوا یہ کہ پچھلے کچھ اشروں سے ہمیں دعووں اور نعروں تک محدود کر دیا گیا. خطیب اتنی دیر تک خطاب نہیں کرتا جب تک نعرے نہ مارے جائیں، ہاتھ اٹھا کے سینے سے زور لگا کے سبحان اللہ نہ کہی جائے. نعت خواہ نعت نہیں پڑھتا. تو نعرے اور دعوے، دعویٰ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی، بولیے ذرا، غلامی رسول میں موت بھی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم محفل نعت میں آئے، عشاء کے بعد محفل نعت شروع ہونی تھی تو ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے، محفل شروع ہونے کے بعد جائیں گے. 10 بجے محفل شروع ہوئی، 4 بج گئے محفل ہوتے ہوئے، 3 بج گئے. اور صبح فجر کے وقت پکے نمازی بھی غائب تھے. ہیں ہم عاشق رسول، نام نے عشاء پڑھی، نام نے فجر پڑھی، اور نعرے عاشق رسول ہونے کے. تو عشق آج ہم نے نوٹوں سے خریدا ہے کہ جو 4 نوٹ پھینکے ہم کہتے ہیں بڑا عاشق ہے بھائی. اگر یہی دلیل ہے تو نوٹ تو اوروں میں بھی پھینکے جاتے ہیں. تو سوچے یہ نعت خواں، یہ خطیب اس بازار کے لوگ ہیں. اگر محبت کے ساتھ نذرانہ ہی پیش کرنا ہے تو کرو، شوق سے کرو. بڑے طریقے ہیں نذرانے دینے کے، میں انکار نہیں کرتا. حضرت کعب بن زہیر کو میرے حضور نے چادر دی تھی، انہوں نے نعت پڑھی تو چادر تاکی، اور حضور کی چادر پوری دنیا سے قیمتی. علماء کی خدمت کرو، جتنی مرضی کرو. میرے حضور نے فرمایا من آن عالمن او متعلمن بقلم منقطن او بقرطاس فکأن من الکعبۃ 70 مرہ.
جس نے میرے طالب علم کی یا عالم دین کی مدد کی، کتنی مدد، ٹوٹا ہوا قلم دے کر یا کاغذ کا ایک ٹکڑا دے کر. وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے گھر خانہ کعبے کو 70 بار تعمیر کرایا. اپنے مدارس مضبوط کرو، علماء کی خدمت کرو. لیکن یہ جو طریقہ ہم نے بنا لیا ہے کہ اتنی دیر تک عشق کو گرمی نہیں آتی جب تک نوٹ نہ پھینکے جائیں، تو اس کو ہمیں بدلنا ہوگا، اپنے مسلک کو بچانا ہوگا. اللہ اکبر. تو ہم عاشق رسول ہیں لیکن عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے اور فجر ہم نے جا کے نہیں پڑھ دی. تو پھر وہ ایسے عشق سے میں تو واقف نہیں جس عشق میں 5 وقت کی نماز نہ ہو. کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. اذان ہو تو حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تو وہ کیسا عاشق ہے جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ ربیع الاول کے مہینے میں کہ نوجوان 11-12 کی درمیانی شب کو اپنے ہاتھوں سے نالیاں بھی صاف کرتے ہیں، راستہ بھی صاف کرتے ہیں کہ صبح جلوس گزرے گا. بڑی اچھی بات ہے، حضور کی محبت میں کریں، لیکن وہی نوجوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سوچیں ہم کیسے عاشق ہیں. ایک تو یہ جنڈیاں لگانے کا رواج آ گیا، اچھی بات ہے، لیکن آج کل جو جنڈیاں آ رہی ہیں پرنٹ جنڈیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہے سرکار کی آمد مرحبا، نالین شریف بنا ہوا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، روضہ پاک کی تصویر ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور بالکل نازک دھاگے کے اندر پروئی ہوتی. وہ ہم باندھ دیتے ہیں، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے وہ ساری ٹوٹ کے نالی کے اندر جاتی. ایسے عشق سے میں بے خبر ہوں جس میں ادب نہ ہو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کرینہ. سادی جنڈیاں بھی ملتی ہیں، وہ لگائی جا سکتی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، صبح و شام سفر پہ ہوتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں پورا بازار سجا ہوا ہے، لائٹنگ ہے، چراغاں ہیں، لیکن بجلی چوری کی استعمال ہو رہی. یہ ہنسنے والی بات نہیں صاحب، رونے والی بات. بڑا دکھ ہوتا ہے جب دین کے نام پہ لوگ خرافات کرتے ہیں، حضور کے نام پہ لوگ خرافات کرتے ہیں. کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا. اور میرے بھائی اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک کو قبول کرتا. تو یہ سارا میلاد کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ حلال و حرام کیے جائیں تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا. جو شریعت کے ضابطے ہیں ان کو تجاوز نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی جی بھر کے کرو، لیکن ہر وہ ضابطہ، ہر وہ طریقہ جو شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے اس میں خوشی کرو. اور جو طریقہ، جو کام، جو حرکت شریعت کے ضابطے کے ساتھ ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. وہ ہمارے مسلک کی علامت نہیں، وہ کس نے غلطی سے شامل کر دی یا سازش سے شامل کر دی. ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے چلنا ہوگا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے ہم مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں. نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی. اسے موت قبول ہے. اندر زور کی جماعت بھی ہو رہی تھی لیکن نماز قبول نہیں تھی. اگر واقعی موت قبول ہوتی نا تو اپنے اندر اترتا. یہ جو درس قرآن ہوتا ہے، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہاں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتا ہے. وہ کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اگر واقعی اسے موت قبول ہوتی تو اپنے آپ سے پوچھتا کہ جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا. نماز اتنی اہم ہے صاحب، 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جب نماز کا وقت ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے. تو جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے. محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے، ایک پکا علی کا ملنگ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے 2 شعر علی کی منقبت کے بھی ہو جائیں گا. اچھا ابو بکر کی منقبت کے کیوں نہ ہو، عمر کی منقبت کے کیوں نہ ہو، باقی صحابہ کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ میں نہیں کہتا کہ علی کی منقبت کے نہ ہوں، لیکن علی کی
تعلیمات بھی تو دیکھ. علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی, آنکھوں میں آنسو آئے تھے. حضور کا سر انور گود میں تھا, حضور کے لیے قضا ہوئی تھی, رب کا حکم ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو روئے کیوں تھے؟ قضا بھی پڑھ سکتے تھے. روئے اس لیے تھے انہیں قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی, کبھی قضا پڑھی نہیں تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 10 چھاپے پہن لیے, 2-4 کڑے پہن لیے, علی کا نعرہ لگا دیے تو علی کے ملنگ بن گئے. اتنا آسان نہیں ہے. ہم دین کے حلیے کو بدلے نا. دین وہی جو آج سے 1400 سال پہلے مدینے سے چلا تھا. تو یہ ہماری ذمہ داریاں, جو چیزیں ہمارے مسلک کے اندر شامل کر دی, ہم ان کا بائیکاٹ کریں. تو کیا آج ہم اس محفل میں جو استقبال ربیع الاول کے اندر منعقد کی گئی, یہ عزم نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے؟ اتنی آہستہ انشاءاللہ. یہ نماز میرا حکم نہیں صاحب, یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ کا ایک بار کہنے کافی تھا, لیکن اس نے 750 بار کہا. نماز فرض ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. اگر گزارا ہوتا تو امام حسین برستے تیروں تلواروں کے اندر نماز نہ پڑھتے. ہم 10 دن محرم کے آنسو بہا لیتے ہیں, نیاز بانٹ لیتے ہیں, لنگر بانٹ لیتے ہیں, جلسے کر لیتے ہیں, لیکن نمازی ایک بھی نہیں بڑھتا. تو پھر ہم نے امام حسین کے پیغام کو کیا سمجھا؟ تو آج یہ ایک عزم کرو کہ ابھی تک جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, تو اس کا ٹائم ہے, جا کے عشاء کی نماز پڑھو اور فجر کی نیت کر کے سو. پکا عزم کرو کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لیے, تو ایک نیت اور کر لیں کہ اگر ہمارے گھر میں, محلے, بستی میں کوئی بے نمازی ہے تو ہم اس کو دعوت دیں گے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, دعوت دینا ہے. دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں, وہ اللہ کی ذمہ داری. حضرت سری سکتی کہتے ہیں, میں جا رہا تھا, ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے بڑا ترس آیا, یہ اشرف المخلوقات ذلیل ہو رہا ہے. کہتے میں نے صاف پانی منگوایا اور اس کا منہ دھو دیا, گھر کا راستہ بتا دیا. اللہ کی شان کریمی دیکھی. جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا. باری تعالیٰ, یہ تو مشہور شرابی, دن کو میں نے منہ دھویا, گھر کا راستہ بتایا, حاطب سے آواز آئی, اے میرے بندے, تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. اب لے ہیں کسی کو وضو کرا دے, رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں, مالک یہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا ہمسایہ ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدلتے. یہی پیغام ہے, گر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو, دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نالش, روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. اللہم صلی اللہ حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے اساتذہ کی, حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اے اللہ جن لوگوں نے محفل کا درس کا انعقاد کیا, دعوت دی, تشہیر کی, مالی معاونت کی, سب کو رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق کشادہ عطا فرما. مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. صلی اللہ تعالی